سابق نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ لندن میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے مختلف تھنک ٹینک سے جو موجودہ پاکستان کے حوالے سے اور جو پاکستان کی ریجنل اور جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو مختلف پاکستان نے پچھلے عرصے میں جو پیکٹس کیے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر انہوں نے یہاں پر مختلف جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس کے سامنے رکھا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب سے۔ کاکڑ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ جب آئی تھنک ٹینک میں آپ نے یہاں پر بات چیت کی تو آپ سے سارے لوگ جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں کہ جو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی اور جو سعودی عرب کی جو اسٹریٹجک ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے اس کے حوالے سے؟ کہ اس کی مثال ایک روح اور دو بدن، جو جڑواں بدن ہوتے ہیں جس میں ایک روح ہوتی ہے، اسی کی مثال کے مانند ہے۔ سعودی عربیہ اور پاکستان دو مختلف بدن، لیکن روح ان کی ایک ہی۔ وہ تو ہسٹوریکلی تو وہ قریب رہے ہیں، لیکن جو اس سٹیج پر جو اس پیکٹ کا سائن کرنا یہ آج کے حالات میں کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ آج کے حالات میں ایک پراعتماد اور ایک باوقار پاکستان اور سعودی عربیہ کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ ایک دوسرے کے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت اس کو قریب لا کر دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم نہ کسی ایک مخصوص ملک کے خلاف ہیں، نہ خطے کے خلاف ہیں، نہ قوم کے خلاف ہیں، لیکن اگر کسی قسم کا جارحہ پن، یہ جارحیت سعودی عربیہ کے یا پاکستان کے خلاف دکھائی دی یا کی گئی یا کسی نے سوچنے کی کوشش کی تو ان دونوں بھائیوں کو اکٹھا پائے گا۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو انڈیا پاکستان کے ریلیشنز ہیں وہ ویسٹ میں بھی ایک بڑا کنسرن بن چکے ہیں کہ مطلب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں یہاں پر بھی کہ انڈیا پاکستان کے حالات میں کیا جو موجودہ سٹیل میٹ ہے اور جو موجودہ انڈیا میں لیڈرشپ ہے اس کی موجودگی میں کچھ بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ؟ دیکھیں، یہ سوال پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے لیے۔ پاکستان میں بائی اینڈ لارج، چاہے پاکستان کا مذہبی طبقہ ہے، چاہے پاکستان کا لبرل طبقہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کسی نے بھی ہندوستان کے ساتھ نارمل تعلقات پہ کبھی بھی اعتراض نہیں رکھا۔ ایسی صورتحال نے میرے خیال میں ہندوستان کی طرف سے اس رویے میں بگاڑ پیدا کر دیا اور وہ تکبر کے اس سطح پہ پہنچ گئے کہ وہ شاید یہ سوچنے میں اتر آئے کہ انہوں نے پاکستان کو بڑا فار گرانٹیڈ لیا۔ وہ جواب الحمدللہ مارکہ حق میں ان کو مل گیا اور اب ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان ایک بڑا پراعتماد، کانفیڈنٹ 25 کروڑ لوگوں کا لگ بھگ ملک ہے، اس کے دفاعی ادارے بڑے انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے ہیں، بڑے اسٹرینتھن ہو گئے ہیں، اور وہ چیلنجز کو ریکلیس نہیں بٹ سوئفٹلی، کانفیڈنٹلی رسپونڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلوچستان میں جو ملیٹنسی کے واقعات ہیں وہ کم تو ضرور ہوئے ہیں، لیکن وہ مطلب کچھ ٹائم کے بعد وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ابھی تک ان کو مکمل طور پر اس ایشو کو وہاں پہ ایریڈیکیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، اس کے مختلف فیکٹرز ہیں۔ ہماری ٹرین ہے، ساتھ میں جو لیفٹ اوور تھا نیٹو کے جو اسلحے تھے وہ بلیک مارکیٹ میں گروپوں کے ہاتھ لگ گئے، چاہے وہ ٹی ٹی پی تھی، چاہے وہ بی ایل اے تھی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود میرے خیال میں یہ انڈر رپورٹڈ ہے۔ جس قسم کی کامیابی اللہ کے فضل سے پاکستان کی دفاعی فورسز کو، پیراملٹری کو، ایف سی کو، پولیس کو بلوچستان اور کے پی میں مل رہی ہیں، یہ ریئلائزیشن اور اس کی رجسٹریشن شاید آنے والے 6 مہینوں اور سال اور 2 سالوں میں مزید ہوگی۔ یہ ابھی ان شہداء کے خون سے یہ بیج بوئے جا رہے ہیں اور اس کا جو پھل ہے وہ آنے والے سالوں میں لوگ کھائیں گے۔